اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وہو احسن الخالقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین وعلیہ الطیبین الطاہرین المنتجابین المنتخبین المیامین المعصومین لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین اللہم اجل فرجہ وکسر انصارہ واہلک اعداءہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام بلاغت نظام میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ سامان سفر تیار کرو اور بہترین سامان تقویٰ ہے، اور اے صاحبان عقل مجھ سے ڈرتے رہنا، تقویٰ اختیار کیے رہنا۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہمارا عنوان اس عشرہ محرم الحرام میں پیغامات درسگاہ حسینی ہے۔ آج اس آیہ مبارکہ کے ساتھ ساتھ ایک حدیث سے مبارکہ سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع کو آگے کی منزل میں داخل کر رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پروردگار عالم کو ہمارے اعمال کی کثرت نہیں چاہیے، بلکہ ان اعمال میں خلوص چاہیے۔ اعمال کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، اصل اور بنیادی چیز انٹینشن ہے، نیت ہے کہ نیت کتنی مضبوط ہے۔ اگر نیت محکم ہے، اگر نیت خالص ہے، تو بہت قلیل عمل بھی بارگاہ پروردگار میں بہت بڑا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ تو توجہ اس بات پہ دینا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی جو نیتیں ہیں اس میں سدھار پیدا کریں، ان نیتوں کو قوی بنائیں اور اپنے عمل قربتاً الی اللہ انجام دیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جو شہداء ہیں، سارے شہیدوں میں کربلا کے شہیدوں کا مرتبہ سب سے جدا اور بلند ہے۔ انہیں جو معراج ملی وہ دوسرے شہداء حاصل نہیں کر سکے۔ کربلا کے شہیدوں کے پاس جو خوبی ہے وہ کیا ہے کہ آج بھی کربلا کے شہید لوگوں کو زندہ کرتے ہیں۔ زندہ مانا یہ نہیں کہ جو چلے گئے اس دنیا سے، نہیں، جو زندہ ہیں لیکن چلتے پھرتے ہوئے لاشیں ہیں، اس لیے کہ ان کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ یہ فرش عزا یہاں آنے والے کتنے ہی ایسے ہیں جن کی روح مردہ ہو چکی، لیکن اس فرش عزا کے اعجاز سے ان شہداء کے تذکرے نے ان کی روح کو تازگی بخشی ہے۔ کتنے لوگوں نے گناہ آلود زندگی چھوڑ دی ہے اور قرب پروردگار حاصل کے، یعنی انہیں حیات نو ملی ہے۔ یہ کربلا کے شہداء کے پاس اعزاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس خلوص کے ساتھ اپنی قربانی کو بارگاہ پروردگار میں پیش کیا، اس وجہ سے یہ قربانی ان کی معراج پا گئی۔ وہ اصحاب حسینی، آپ دیکھیں جب ہم زیارت پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یا ابا عبداللہ،
کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، اور جیسا قربانی پیش کی کربلا کے شہیدوں نے، ہم بھی ویسی قربانی پیش کرتے اور وہ بلند مقام ہم بھی حاصل کر لیتے اور وہ کامیابی ہم بھی حاصل کر سکتے۔ لیکن عزاداران امام مظلوم یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کی صرف زبان سے کہہ رہے ہیں یا عملاً بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے خود سے سوال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ امام کے جو اصحاب ہیں، سید الشہداء کے جو اصحاب ہیں، ان کے بارے میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کیا کیا مولا نے ان کے لیے اپنے الفاظ استعمال کیے ہیں، مولا کا مفہوم۔ امام حسین اپنے اصحاب کے لیے کہتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ان سے زیادہ وفادار اور بہتر اصحاب میں نے نہیں دیکھے۔ اتنا مولا کو ان اصحاب پر ناز ہے، اتنا ناز ہے۔ دیکھیں ایک شیعہ بزرگ عالم تھے، ایک مرتبہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے اپنے اصحاب کے لیے کہا کہ میرے اصحاب بہت باوفا تھے، ان سے بہتر اور باوفا اصحاب میں نے نہیں دیکھے۔ تو انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ جو جملہ ہے یہ شاید امام کا جملہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی خاص کام اصحاب حسینی نے انجام نہیں دیا۔ بے شک جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا وہ بڑے شقی تھے، بہت ظالم تھے، بہت زیادتی کی خاندان اہل بیت سے، لیکن امام حسین نواسے رسول اور بطول و علی کے فرزند ہیں۔ اگر کوئی بھی مسلمان انہیں ان حالات میں دیکھتا تو ان کے لیے اپنی جان قربان کرتا، ان کی نصرت کرتا۔ تو یہ اصحاب حسینی کے لیے یہ معاملہ ہی یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی تیار ہو جاتا، ہر آدمی تیار ہو جاتا۔ پھر یہ عالم کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ سوچ آئی، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کو مجھے بیدار کرنا تھا، مجھے جگانا تھا، مجھے بتانا تھا۔ ایسا کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ مقتل سجا ہوا ہے، میدان کربلا ہے، مقتل سجا ہوا ہے، امام علی مقام موجود ہے اور میں بھی وہاں موجود ہوں۔ اب یہ کہتے میں نے کہا امام حسین علیہ السلام سے کہ مولا میں آ گیا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کروں، میں آپ کی طرف سے جنگ لڑوں، آپ کی خاطر جاؤں مقتل میں۔ کہتے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھے کہا کہ ابھی انتظار کرو، انتظار کرو۔ میں بیٹھ گیا، بیٹھ گیا، جب میں بیٹھ گیا تو ایک مرتبہ اذان کی آواز بلند ہو گئی، یعنی نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا۔ دیکھتے تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کے اصحاب کیسے تھے۔ جب کہ نماز پڑھی ہے امام نے تو ایک مرتبہ انسانی ڈھال بن گئے، ڈھال جو حملوں کو روکتی ہے، جو تیر روکتی ہے، جو تبر روکتی ہے، انسان کو بچاتی ہے، یہ لوہے کی ہوتی ہے، لیکن وہاں لوہا نہیں تھا۔ حسین کے اصحاب باوفا تھے، انسانی ڈھال تھی اور ہر آنے والا تیر اپنے جسم پر رکھ رہے تھے، یہاں تک کہ بدن ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا، لیکن تیر امام تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ پھر جب نماز کا وقت آ گیا تو شیعہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا نے مجھے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور جو آنے والے تیر ہیں جو میرے لیے پھینکے جائیں، مولا کا مفہوم، ان تیروں کو مجھ تک آنے سے روک دینا، مجھ تک آنے سے روک دینا۔
میں نے کہا بالکل جی مولا میں ایسا ہی کروں گا. کہا نماز شروع کر دی. نماز شروع کر دی مولا نے. اور جب نماز شروع کی میں سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ آنے والے تیروں کو روک سکوں. ابھی یہاں نماز شروع ہوئی امام کی اور وہاں سے تیر آنا شروع ہوئے. کہتے جیسے ہی سنسناتے ہوئے تیر کو میں نے اپنے نزدیک آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ میں ایک جانب جھک گیا. کیوں؟ اپنی جان کو عزیز کیا، جھک گیا. اور جیسا ہی میں جھکا تو جو تیر آ رہا تھا، جو مجھے روکنا تھا، وہ تیر امام علی مقام کو لگ گیا. اور میں بہت شرمندہ ہوا. میں نے استغفار پڑھی. میں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں پھر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اب ایسا نہیں ہوگا. اب تیر میں اپنے سینے پہ روکوں گا، تیر امام تک نہیں جانے دوں گا. میں کھڑا ہو گیا. دوبارہ سے تیر چلا اور جب تیر نزدیک آنے کو تھا پھر ایک مرتبہ میں جان کو عزیز کرتے ہوئے ایک طرف جھک گیا اور وہ سنسناتا ہوا تیر امام علی مقام کو لگا. میں نے پھر توبہ اور استغفار کی. پھر تیسری اور چوتھی دفعہ یہی عمل ہوا. ہر بار جب کہ میں تیر کو دیکھتا کہ آ رہا ہے میری جانب، میں خود کی جان کو عزیز کرتا، اپنے کو ہٹاتا، اپنے کو بچاتا اور تیر امام کو لگ جاتا. کہتے پھر ایک مرتبہ میں مڑا اور میں نے چہرہ سید الشہداء پہ نظر کی. میں نے دیکھا کہ امام علی مقام مسکرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور بہتر اصحاب میں نے نہیں دیکھے. کیا مرتبہ ہے ان اصحاب کا، اصحاب حسینی کا مقام کہ امام معصوم کہتے ہیں بے ابی انت و امی، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں. مقام فکر ہے کہ ایک معصوم غیر معصوم کے لیے شہدائے کربلا معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے، لیکن انہوں نے جس خلوص سے اپنی قربانی پیش کی وہ اس منزل تک لے آئی کہ امام معصوم کہہ رہے ہیں بے ابی انت و امی، تمہارے اوپر میرے ماں اور باپ کی جانیں قربان ہوں. یہ بلند مرتبہ ہے. آپ دیکھیں جو عمل خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے، چاہے شہادت ہو، چاہے نماز ہو، چاہے کوئی چیز یا کتاب کا لکھنا ہو، وہ اسی طریقے سے شرف قبولیت حاصل کرتا ہے. دیکھیے شیخ طوسی کا نام ہمارے پاس محتاج تعارف نہیں ہے. شیخ طوسی نے شیعت کی بڑی خدمت کی ہے، بڑا نام ہے ان کا. شیخ طوسی نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی. ایک مرتبہ بغداد میں کئی شیعہ بزرگ علماء جمع ہو گئے اور شیخ طوسی کی جو کتاب انہوں نے لکھی تھی نہایا، اس کے اوپر ان لوگوں نے بحث کی. اس کتاب کے اوپر بحث کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ شیخ طوسی کی جو یہ کتاب ہے تو جو اس کے ابواب ہیں ان کی ترتیب درست نہیں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے تو ایک انڈیکس بناتا ہے، ایک فہرست بناتا ہے، چیپٹر نمبر 1 2 3 4، پھر وہ لکھتا ہے چیزیں. تو انہوں نے کہا یہ جو شیخ طوسی نے اپنی کتاب لکھی ہے، آپس میں بحث کرنے کے بعد اس پر متفق ہو گئے کہ اس کے جو ابواب ہیں یہ درست نہیں ہے، اس کی ترتیب درست نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ سارے علماء ملے اور ملنے کے بعد یہ نجف چلے. نجف میں کہاں پہنچے؟ نجف میں حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. کب پہنچے؟ جب کہ پہلے انہوں نے 3 دن روزے رکھے، اور جب 3 دن روزے رکھے اور رات آئی تو انہوں نے غسل کیا
اور غسل کرنے کے بعد اب حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں یہ لوگ آ گئے، اور آنے کے بعد مولا کے ساتھ توسل کیا، جناب امیر المومنین کے ساتھ، اور کہا مولا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہماری رہنمائی شیخ طوسی کی کتاب جو نہایا ہے اس کے حوالے سے کیجیے، اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے۔ اب حرم میں ٹھہر گئے رات، اور جب رات کو ان کی آنکھ لگی تو انہیں خواب میں امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوئی، زیارت سے مشرف ہوئی۔ جب زیارت نصیب ہوئی تو مولا نے ان لوگوں کو کیا کہا؟ مولا نے لوگوں کو کہا کہ فقہ اہل بیت میں ایسی کتاب جو کہ بااعتماد ہو اور جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ یہی کتاب نہایا ہے۔ دو چیزیں بتائیں، بااعتماد کتاب اور جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ یہی کتاب ہے۔ اور پھر مولا اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب کی قدر و منزلت اتنی ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہ خلوص ہے جس کے پیش نظر صرف رضائے الہی کے لیے مصنف نے یہ کتاب لکھی۔ مولا کا مفہوم یہ بنیادی وجہ ہے۔ پھر کہتے ہیں، پھر مولا اس کی تفصیل بتا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں امام کا مفہوم کہ یہ جو کتاب ہے تم اس کتاب کے مطابق فتویٰ دو، اور یہ جو اس کی ترتیب ہے جس کے بارے میں تمہیں شک ہے، تم پریشان ہو، اس کی ترتیب ایسی ہے کہ اگر تم اس کتاب کو استعمال کرو گے تو دوسری کسی کتاب کی تم کو ضرورت نہیں ہوگی۔ آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے، سب آپس میں ملے اور ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں زیارت ملی ہے، مولا کی زیارت سے ہم مشرف ہوئے، اور شیخ طوسی کی کتاب کے حوالے سے یہ خواب ہے ہمارا۔ تو سب نے یہ طے کیا کہ ہم ایک دوسرے سے بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں الگ الگ اور اپنے خواب کو پورا لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ لہذا سب بیٹھ گئے الگ الگ جگہ، اور سب نے جو جو خواب میں دیکھا تھا اس کو لکھنا شروع کیا، اور جب لکھ چکے تو آپس میں آ کے جگہ بیٹھ گئے مل کے کہ اب اپنا اپنا خواب ملائیں گے۔ اور جب ایک دوسرے سے ملانا شروع کیا تو ہر ایک کا خواب بالکل ایک جیسا نکلا، یعنی وہی باتیں نکلی جس میں مولا نے کہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے شیخ طوسی کی یہ بااعتماد ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے مطابق فتویٰ دو، اس کی ترتیب ایسی ہے کہ تمہیں ہر کتاب سے بے نیاز کر دے گی۔ لہٰذا واپس آ گئے، اور جب واپس آئے تو اب سب نے شیخ طوسی سے ملاقات کی کہ ہم چلتے ہیں شیخ طوسی کے پاس اور شیخ طوسی کو مبارکباد دیں گے کہ آپ کی کتاب بارگاہ امیر المومنین میں کتنی قدر و منزلت رکھتی ہے، مولا نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا سب ملے شیخ طوسی کے پاس گئے مبارکباد کے لیے۔ ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا شیخ طوسی کو، جیسا ہی شیخ طوسی کی نگاہ ان علماء پہ پڑھی تو ایک مرتبہ کہا کہ جو میں نے اپنی کتاب کے بارے میں آپ سے کہا تھا اس پر آپ نے اعتماد نہیں کیا، اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، یہاں تک کہ امیر المومنین نے آپ کو اس کتاب کے بارے میں بتایا۔ کہتے ہیں یہ ایسی کتاب تھی کہ شیخ طوسی جو تھے ان کے بعد کتنے ہی سال تک شیخ طوسی کی کتاب کو استعمال کیا جاتا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ شیخ طوسی کے مرنے کے 80 سال کے بعد تک کوئی مجتہد پیدا نہیں،
اور یہ کتاب فتوے دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اتنے خلوص سے انہوں نے کتاب لکھی، اتنی پذیرائی ہوئی۔ لیکن آج اس پرآشوب دور میں ہم اکثراً محسوس کرتے ہیں کہ ایسا خلوص ہم کہاں سے لائیں کہ ہمارے کام، ہمارے اعمال یہ درجے پہ پہنچے یا اس سے کچھ قریب ہو جائیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اخلاص پیدا ہو، الہی ہمارے امور میں اخلاص پیدا کر، ہمیں قرب پروردگار عطا فرما، اگر یہ چاہیے کہ اخلاص پیدا ہو جائے تو ہر نماز فجر کے بعد یا واجدو اللہ کا اسم مبارک 105 مرتبہ 105 ٹائمز پڑھا جائے۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ اتنا دل تاریک ہو گیا ہے، دل میں جیسے کوئی روشنی، نورانیت ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ کہتے ہر واجب نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا دل کی نورانیت کے لیے بہت مؤثر ہے، بہت مؤثر ہے۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ نور کی تلاوت کرے تب اس کا باطن منور ہو جاتا ہے، باطن منور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کیسی کیسی شہادتیں ہیں، شہداء کے مقام کیسے ہیں، شہداء کے مقام کیسے ہیں۔ آپ دیکھیں انہی شہداء میں ایک نام ہمیں ملتا ہے حر کا، حر کی شہادت، شہداء کربلا کے مقام مرتبے۔ کہ شاہ اسماعیل صفی ایک مرتبہ آیا تھا کہ کربلا میں جب آیا تو اس نے کربلا میں روضے بنوائے، کربلا کے روضوں کی تعمیر، اور جب تعمیر سے فارغ ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میں حر کا روضہ بھی بنواؤں گا، اس لیے کہ حر بھی شہداء کربلا میں شامل ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو وہاں کے لوگوں میں جناب حر کے لیے دو رائے تھی، دو رائے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ حر کا روضہ نہیں بنوانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ حر ہی وہ تھا جس نے مولا کا راستہ روکا تھا، یعنی ان مشکلات مسائل میں ڈالنے کا ذمہ دار حر ہے، لہذا حر کا روضہ نہ بنایا جائے۔ اور دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے اسے راستہ روکا تھا لیکن آخر میں مولا نے اسے معاف کر دیا تھا، اسے معاف کر دیا تھا، تو حر کا روضہ بنوایا جائے۔ اب یہ دو رائے تھی، اس لیے کہ جب حر آیا تھا، جو گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ مولا نے معاف کر دیا، تو کہتے ہیں جب حر کی شہادت کا وقت تھا اور جب مولا پہنچ گئے حر کے پاس تو ایک مرتبہ حر نے یہ کہا تھا، مولا کیا میں نے آپ کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اور زمین پر سر تھا حر کا۔ ایک مرتبہ امام علی مقام نے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا تھا، حر نے اپنے سر کو ہٹا دیا تھا، کہا مولا ہٹا دیجیے۔ کیوں ہٹاتے ہو حر؟ حر کیا کہہ رہے تھے؟ حر کہہ رہے تھے کہ مولا میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، لیکن جب آپ ہوں گے، تنہائی ہوگی، آپ کا سر کس زانوں پر ہوگا؟ مولا کہتے تھے حر پریشان نہ ہو، میرا سر بھی کسی زانوں پر ہوگا۔ اور پھر مولا نے حر کے سر پر رومال باندھا تھا۔ شاہ اسماعیل صفی کہتا ہے کہ حر کی شہادت اگر قبول ہو گئی ہے اور مولا نے معاف کر دیا ہے اور حر شہید ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ حر کا جسم خراب نہیں ہوا ہوگا، حر کا جسم خراب نہیں ہوا ہوگا۔ دیکھیے حر کا روضہ کربلا سے 5 میل دور ہے، لہٰذا شاہ اسماعیل صفی گیا اور اس نے جا کر حر کی قبر کو کھولا۔ یہ واقعہ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، انہوں نے شاہ اسماعیل صفی نے حر کی قبر کو کھول دیا۔ کہاں سے کھولنا شروع کیا؟ پائنتی کی طرف سے، پیروں کی طرف سے کھولا۔ شاہ اسماعیل صفی کہتا ہے جب یہ قبر کو کھولا پائنتی کی طرف سے تو قبر سے خوشبو آنا شروع، خوشبو آنا شروع۔
کہتے اندر دیکھا تو ایسا لگا جیسے کوئی بہت تھکا ہوا انسان کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، اس طرح حور کو دیکھا۔ شاہ اسماعیل صفی قبر کے اندر اتر گیا اور یہ فکر کر رہا تھا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تب اس نے دیکھا کہ خوشبو جو ہے حور کے سر سے آ رہی ہے، حور کے سر سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر سے دیکھا اس خوشبو کا مرکز کیا ہے، اس خوشبو کا مرکز کیا ہے جہاں سے خوشبو بلند ہو رہی ہے۔ شاہ اسماعیل صفی نے دیکھا کہ اس خوشبو کا مرکز حور کے سر پر بندھا ہوا رومال ہے، حور کے سر پر بندھا ہوا رومال ہے۔ ایک مرتبہ شاہ اسماعیل صفی پڑھا اور اس نے کہا یہ اتنا متبرک ہے، اتنی خوشبو ہے اور اس پہ شہید کا خون، تو کیوں نہ اس رومال کو میں کھول کر اپنے ساتھ لے جاؤں، تبرک رہے گا، تبرک رہے گا۔ جیسا ہی حور کے سر سے رومال کو کھولا، شاہ اسماعیل صفی نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ تازہ خون حور کے سر سے نکلنا شروع ہو گیا۔ کیا سائنس کیا کہتی ہے؟ تازہ خون کب نکل سکتا ہے؟ جب کہ انسان کے پاس غذا آ رہی ہو تب خون بنے گا۔ اتنے سالوں کے بعد تازے خون کا نکلنا، یہ مطلب ہے کہ رزق پا رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی خاطر مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو۔ لہٰذا اب شاہ اسماعیل صفی نے کیا کیا؟ ابھی وہ رومال کھول دیا جہاں سے خوشبو آ رہی، اس کی جگہ میں کیا کیا کہ جو بلنے والا خون ہے اس کو بند کرنے کے لیے خود کا رومال باندھ دیا تاکہ خون رک جائے، لیکن خون نہیں رکا۔ شاہ اسماعیل صفی نے مٹی ڈال دی، خاک ڈال دی تاکہ خاک میں خون جذب ہو جائے، پھر بھی نہیں رکا خون ابلتا رہا۔ شاہ اسماعیل صفی کہتا ہے تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گا، یہ کہہ کے نکلنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ حور کی آواز بلند ہوتی ہے، حور کہتا ہے شاہ اسماعیل صفی میرا روزہ بنوا یا نہ بنوا، لیکن یہ رومال میرا واپس کر دو، کیونکہ یہ وہ رومال ہے کہ آخر وقت میں فاطمہ زہرا کے لال نے میرے سر پہ باندھا تھا، یہ کہہ کے باندھا تھا حور تم ہمارے مہمان ہو، اس لیے اپنی ماں کا رومال تمہارے سر پہ باندھتا ہوں۔ ماں کا رومال باندھ کے زہرا کے لال نے حور کی جبین سے داغ ندامت مٹا دیا۔ جب حور آیا تھا عاشور کے دن مولا کے پاس تو کہہ رہا تھا میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن میں جس امام کی خدمت میں جا رہا ہوں اگر مجھ سے بڑا بھی گناہگار جائے تو امام معاف کر دیں گے۔ ایک مرتبہ آ گیا لیکن ابھی امام کے قریب نہیں پہنچے تھے، حور گھوڑے سے اپنے آپ کو اتار دیے، اپنے رومال سے اپنے ہاتھوں کو باندھ دیا اور امام کی خدمت میں آئے۔ جب امام حسین کو پتا چلا تو ایک مرتبہ کہا عباس اپنی فوجوں کو روکو، میرا مہمان آ گیا، میں خود استقبال کو جاؤں گا۔ ابھی جیسا ہی حور نے دیکھا امام علی مقام تشریف لائے ہیں، خود کے سر کو مولا کے قدموں میں رکھ دیا، مولا بہت گناہگار ہوں، مولا معافی مل سکتی ہے۔ اور حور نے کس واسطے سے معافی مانگی ہے حسین سے؟ کہا مولا آپ کو اپنی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، میری غلطی کو معاف کرتے۔ ایک مرتبہ حسین اٹھا لیے، حور کو اٹھا کے گلے سے لگایا، کہا حور تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ پھر کہتے حسین حور تیرے آنے سے آج میں خوش بھی ہوں، آج میں شرمندہ بھی ہوں۔ کہا مولا
خوش بھی ہیں شرمندہ بھی ہیں۔ خوش اس لیے ہوں کہ باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف آ گیا، اور شرمندہ اس لیے ہوں کہ جب تو آیا تھا دشمن بن کے تو تیرے جانور تک سیراب کر دیے تھے، اور جب تو مہمان بن کے آیا تو پلانے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے مولا میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو رن کی رضا دے دیجئے۔ امام کہتے کہ عام حالات ہوتے تو بات اور تھی، لیکن حر آج تو سب کو ہی جانا ہے، اس لیے اجازت دی۔ حر کا بیٹا حر سے پہلے چلا مقتل پہ اور جا کے جہاد شروع کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد مقتل سے صدا بلند ہوئی۔ حر کا بیٹا آواز دے رہا تھا بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ بیٹا جوان تھا، ایک مرتبہ حر کھڑا ہو گیا۔ حر چاہتا ہے کہ بیٹے کی آواز کی طرف جائے۔ حسین ابن علی کھڑے ہو گئے۔ حر کہاں جاتا ہے؟ کہا مولا میرا بیٹا مقتل میں گر گیا ہے، مجھے صدا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے حر بیٹھ جا، حر بیٹھ جا، حر تیرا بیٹا جوان ہے۔ ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ میں کہوں مولا یہی روز عاشور ہے، کچھ ہی دیر کے بعد علی اکبر کی صدا بلند ہوگی، جوان بیٹا ہوگا، بوڑھا باپ لاش ہے علی اکبر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بارے الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں مومن آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم وہ لوگ جو بیمار ہیں جسمانی طور سے روحانی طور سے، پروردگار انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جیسے سن صغیر میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ پروردگار بانی اعضاء کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔